یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہی لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ سرزمین کو دنیا سے الگ ہی حسن عطا کیا ہے۔ اس سرزمین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بہت سی خواتین کے درمیان عروسی لباس میں ملبوس کوئی خوبرو دلہن۔ اور آخر کون تھا وہ شخص جس نے اس حسین و جمیل دلہن کو خدا کے چھپے ہوئے خزانوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسے جنت ارضی بنا دیا؟ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر کی وادی کیسے وجود میں آئی اور اس کا نام کشمیر کیوں رکھا گیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کشمیر کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ سامعین، ایک روایت کے مطابق لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرکب ہے، اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 عہدوں نبوت اور بادشاہت سے نواز رکھا تھا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہت سی دوسری دنیاوی مخلوقات کے ساتھ ساتھ غیبی مخلوقات یعنی جنات اور پریاں بھی حضرت کی رعایا کا حصہ تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنے معجزات کے بے بہا خزانے کھول رکھے تھے کہ جن کا ذکر سن کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور انہی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ آپ کا تخت شاہی تھا، جو کہ بحکم خدا آپ کے اشاروں پر پرواز کرتا اور آپ اس تخت پر بیٹھ کر اپنے مصابوں کے ہمراہ دنیا کی سیر کیا کرتے۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے معجزاتی تخت پر میوے پرواز تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک وسیع و عریض پانی کے ذخیرے میں موجود پہاڑ کی ایک خشک چوٹی پر پڑی۔ اس خطے کو دیکھ کر آپ نے تخت کو چوٹی کے اوپر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب آپ کا تخت اتر گیا تو آپ نے اس چوٹی پر کھڑے ہو کر جب آس پاس کا جائزہ لینا شروع کیا تو آپ کو حد نظر پانی ہی پانی دکھائی دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر اچانک سے وہیں وزراء کے ساتھ مشورے کی ایک میٹنگ تشکیل دی، اور اس میٹنگ کے دوران آپ نے فرمایا کہ اگر اس جھیل سے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تہہ سے ایک بہت ہی حسین و جمیل اور زرخیز وادی نمودار ہوگی، اور اس وادی میں انسانوں کی آبادی ممکن ہو سکے گی۔ سامعین، حضرت کا یہ ارادہ دیکھ کر پہلے تو تمام مصابوں نے خوشی خوشی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر اچانک سے ہی ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اس سمندر نما جھیل سے پانی کو نکالے گا کون؟ چونکہ اس میٹنگ میں حضرت کی رعایا میں سے بہت سی مخلوقات کے سردار موجود تھے، اور انہی سرداروں میں جنیت کا سردار جس کا نام کاش جن تھا وہ بھی موجود تھا، اور ساتھ میں پریوں کی ملکہ جس کا نام میر پری تھا وہ بھی موجود تھی۔ لہٰذا جنات کا سردار کاش، جو کہ ملکہ پرستان کا عاشق تھا، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام انجام دینے سے پہلے اللہ کے نبی کے سامنے میری ایک فرمائش بھی ہے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو تمہاری کیا فرمائش ہے؟ تو کاش جن کہنے لگا کہ اگر میں اس جھیل سے پانی نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ میرا عقد میر پری کے ساتھ کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش قبول کرتے ہوئے اس کو کام انجام دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت کا یہ اعلان سنتے ہی کاش نے دوڑ لگا دی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جھیل کو خشک کر دے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں کاش نے اپنے طلسماتی عمل سے 12 کا پہاڑ کاٹ کر اس میں سے پانی کا راستہ بنا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے ایک حسین و جمیل وادی نمودار ہوتی گئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری کی شادی کاش جن کے ساتھ کر دی، اور پھر کاش اور میر کی نسبت سے ہی اس جگہ کا نام کاشمیر رکھ دیا، جو صوتی تغیر کے باعث بعد میں کشمیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سامعین، سری نگر میں کوئے ہرمکھ کی چوٹی پر تخت سلیمان اسی واقعہ سے منسوب ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں جب سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے تو شاید انہوں نے اسی تناظر میں کشمیر کو باغ سلیمان کا نام دیا۔ ناظرین، بیان کی گئی ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطہ کشمیر تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کتنی عظمت اور وسعت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔